अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत बीबी फातिमा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली की बीवी है। बहुत छोटी उम्र में ही आपकी शहादत हो गई थी, मगर आपने इस छोटी सी उम्र में जो मिसाल पेश की है वो दुनिया की तमाम औरतों के लिए एक मसाले राय है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हजरत फातिमा की चादर का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी और उनके घराने से पक्की और सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हजरत बीबी फातिमा के पास नबी की बेटी होने के बावजूद भी दुनियावी दौलत में कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। आपकी माँ से मिले हुए तमाम जेवर आपने अल्लाह के राह में खैरात कर दिए थे। आप घर में चक्की पीसने से लेकर तमाम काम अपने हाथों से किया करती थी और बच्चों की परवरिश भी किया करती थी। आपके घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊंट की सूखी खाल थी जिस पर दिन में आपका ऊंट चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने के काम आती थी। इसके बावजूद भी आप घर के काम से फारिग होकर जब आप रात के वक्त अल्लाह के इबादत में खड़ी होती तो कभी कभी ऐसा होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाती थी। एक मर्तबा मस्जिद नबी में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दरबार लगा हुआ था। इतने में एक किबला बनु सलीम से एक शख्स आकर आपके बारगाह में आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स हूँ जो अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए शख्स बता तेरी क्या हालत है। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिएगा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हो गए। उस वक्त मस्जिद नबी में 350 सहाबा करम मौजूद थे। उन सब से आपने फरमाया, कोई आप में से ऐसा है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इतना सुनते ही एक सहाबी खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सवारी मेरी बाहर खड़ी है, इसे मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया, कोई यहाँ पर ऐसा है कोई इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनते ही हजरत उस्मान इब्ने अफान खड़े हो गए और कहने लगे, ये अल्लाह के नबी इसको कपड़े मैं देता हूँ। उसके बाद वो शख्स कहने लगा, हुजूर ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है लेकिन मुझे भूख बहुत तेज लगी है, अगर हो सके तो आप मुझे खाने का इंतजाम करवा दीजिएगा। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी फिर खड़े हो गए और फरमाने लगे, ए सहाबाओं जो कोई भी इसे रोटी खिलाएगा आज अल्लाह का रसूल उसे जन्नत का जमानत देता है। नहायत ही सस्ता सौदा था। लेकिन ये सुनकर सारे सहाबाओं के आंखें बरसने लगी। 350 सहाबा मौजूद हैं लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा ना हुआ। ये देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई है जो इसे 2 रोटी खिलाए, लेकिन फिर भी कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर जब तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने वही अल्फाज दोहराए तो हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भीगी आंखें लेकर खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी यहाँ पर 350 लोग जमा है जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार है। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर रोटी ना दे सके। या रसूल अल्लाह यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके घर के अंदर किसी के यहाँ 3 दिन का फाका है और किसी के यहाँ 4 दिन का फाका है। इन सब के घरों में एक भी रोटी नहीं है जो इस शख्स को लाकर दे सके। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सुलेमान तो क्या ये मेरा मेहमान मेरे चौखट से भूखा जाएगा?
تو اس پر سلیمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے سلیمان تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے یا اللہ کے رسول اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے یہاں سے آج تک بھوکا کوئی واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی چاچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے اور مدینہ میں کسی کے صحابی کے گھر میں روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ آج اس مہمان کے سامنے اس چاچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بیوی فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی چاچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی چاچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ، آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے ہو گئے اور پھر کہنے لگے بیٹی اس کو میں آپ کو دروازے پر بڑے حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا چاچا جان تھوڑی مہربانی کرو اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا سا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے ساموئی یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی چاچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیون ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا بیٹی فاطمہ آج یہ پیون والے چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کے سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چاچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونی پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر ساموئی یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے اے سمون آج ایک بہت بڑا سودا لے آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسے کے بدلے اناج دیا ہوگا، گیہوں کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لے آیا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لے آیا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی جیسے ہی یہ سنا کہ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا اے سلیمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلیمان فارسی بولے فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے
جو بھوکا ہے اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلیمان، ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا کر لے آیا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا اور یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، اے سمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلیمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تو تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے، جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سکی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس کے وقت اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ اس مہمان کو پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا تم لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلیمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ساموئی یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا، اے سمون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس یہودی نے کہا، اے سلیمان، تم اناج تو لے آئے ہو، مگر مجھے کس لیے چھوڑائے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔